السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے سب سے پہلے تو بتائیں کہ خواب آئی؟ بھائی کاسٹ اکاؤنٹنگ کی خواب آئی؟ اور کوئی خواب نہیں پوچھ رہا میں آپ کی. میں نے پہلے بھی کہا تھا جب تک آپ کو کاسٹ اکاؤنٹنگ خوابوں میں نہیں آئے گی اس وقت تک کاسٹ اکاؤنٹنگ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اینی ویز، آپ کو مجھے یاد ہے کہ ایک ہوم ورک دیا تھا میں نے، کیا ہوا ہے؟ گڈ. چلو جتنا بھی کیا ہے، نہیں بھی ہوا تو خیر ہے، مجھے پتا ہے سارا نہیں ہوا ہوگا آپ کا، کچھ نہ کچھ تو رہ گیا، خیر ہے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو میں سالو کرواتا ہوں. آپ کو اس کوشچن پر لے کر جانے سے پہلے میں FIFO، LIFO اور ویٹڈ ایوریج جو کہ ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا اس کے تھوڑے سے فیچرز بتا دوں تاکہ آپ کو وہ باتیں یاد آ جائیں کہ آپ نے FIFO، LIFO اور ویٹڈ ایوریج میں کیا پڑھا تھا. FIFO کے بارے میں آپ اسکرین پر دیکھیے گا کہ اٹ گیوز اس بیٹر انڈیکیشن آف دا ویلو آف اینڈنگ انوینٹری، اور پھر اٹ آلسو انکریزز نیٹ انکم بیکاز دا انوینٹری دیٹ مائٹ بی several years old is used to value the cost of goods sold. تو یہ دو فیچرز آپ نے دیکھے، ایک یہ کہ FIFO کے تحت فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے تحت، آپ سلائیڈ کو دوبارہ سے بے شک دیکھ لیجئے کہ ہمیں بہترین ریزلٹ مل رہا ہے. کیسے؟ کیونکہ ایک نیچرل سی بات ہے، جو پہلے کی پڑی ہوئی چیز ہے اس کو پہلے سے بیچنا چاہیے نا آپ کو. یہ تو نہیں کہ پہلے خرید کر رکھی ہوئی چیز آپ نے رکھی رہنے دی اور نئی والی چیزیں آپ بیچنا شروع ہو گئے. تو پہلے سے پڑی ہوئی چیز کو آپ پہلے بیچیں گے تبھی آپ بہتر ریزلٹ پائیں گے. اور دوسرا فیچر کیا کہ آپ FIFO یوز کرتے ہوئے اپنی انکمز کو یا اپنے پروفٹس کو کہہ لیں زیادہ شو کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اوبویسلی آپ اگر زیادہ پروفٹ شو کر رہے ہیں تو نیکسٹ فیچر آپ دیکھیے، ٹیکس بھی تو زیادہ لگے گا. دیکھ لیجئے، انکریزنگ نیٹ انکم ساؤنڈز گڈ بٹ ریمبر دیٹ اٹ آلویز ہیز دا پوٹینشیل ٹو انکریز دا اماؤنٹ آف ٹیکسز. کمپنی نے لازمن ٹیکس تو پے کرنا ہے، پروفٹ زیادہ ٹیکس زیادہ. تو FIFO is good. It increases your profits, but it also increases your taxes as well. لہذا FIFO کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور دیکھ لیتے ہیں LIFO کے فیچرز بھی. آپ LIFO میں دیکھیے اسکرین میں کہ LIFO کوئی اچھا انڈیکیٹر نہیں ہے اینڈنگ انوینٹری کی ویلیو کے لیے، کیونکہ جو آپ کو انوینٹری نظر آ رہی ہے دیٹ مائٹ بی لیفٹ اوور انوینٹری ریلیٹنگ ٹو دا ارلیئر پیریڈس، اور ہو سکتا ہے وہ obsolete بھی ہو چکی ہو. اور پھر LIFO results in a valuation that is much lower than today's prices, and LIFO results in lower net profit as well. کیونکہ cost of goods sold لیٹسٹ پرچیزز کی کاسٹ کے ساتھ بنی ہے تو کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر زیادہ ہوگی. جب کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر زیادہ ہوگی تو آپ کی پروفٹ کی فگر کم ہوگی نا. لہذا FIFO اور LIFO کے آپ نے فیچرز دیکھے، اور آپ نے اگر وہ والا کوشچن سالو کیا ہوا تو اب آپ کو تھوڑی سی سمجھ بھی آ رہی ہے ان باتوں کی. اگر نہیں سالو ہو سکا تو کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، کرواتا ہوں ابھی، صبر. جبکہ ویٹڈ ایوریج کے فیچرز کو بھی آپ ایک نظر دیکھ لیجئے کہ ٹیکس دا ویٹڈ ایوریج آف آل یونٹس اویلیبل فار سیل ڈیورنگ دا اکاؤنٹنگ پیریڈ، ایک بات. اور دوسری بات کہ ایوریج کاسٹ پروڈیوسز ریزلٹس دیٹ فال سم ویئر ان بٹوین دا ریزلٹس آف FIFO اینڈ LIFO. یہ تھوڑا سا ماڈریٹ ہے. یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز میں IAS 2
کا ریفرنس میں دیتا چلوں کہ وہاں پر لائفو کے تحت کاسٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یا فائفو یوز کر سکتے ہیں یا ویٹڈ ایوریج یوز کر سکتے ہیں, اور وہ یہی وجہ ہے کہ لائفو ہمیں اچھے ریزلٹس نہیں دے رہی ہوتی. تو یہ تو تھے فیچرز. اب آئیے تشریف لائیے سولوشنز کی طرف. فوراً سے پہلے نکالیے نوٹ بک. آپ نوٹ بک میں فی الحال فائفو کو نکالیں گے اور ساتھ ساتھ اسکرین پر آپ میچ کرتے جائیں گے اپنے سولوشن کو. پلیز کیلکولیٹر ضرور ساتھ رکھیے, ہو سکتا ہے آپ کو فوراً ضرورت پیش آئے کیلکولیٹر کی اور کچھ کیلکولیشنز کرنے کی. پلیز آئیے جی اسکرین پر. آپ دیکھ رہے ہیں فائفو کے تحت آپ کے پاس جو 50 یونٹس تھے اوپننگ انوینٹری میں, وہ آپ نے ڈائریکٹلی بیلنس میں لکھے. اس سے پہلے آپ ایک چیز کا نوٹس کیجئے پلیز, کہ یہ جو فارمیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کی اسکرین پر, اس میں 3 مین پارٹس ہیں, اور یہ پہلا حصہ ریسیٹس کا ہے, دوسرا ایشو کا, اور تیسرا بیلنس کا. آپ ان تینوں پارٹس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ریسیٹس کا حصہ ڈیبٹ کالم ہے, ایشو کا حصہ کریڈٹ کالم ہے, اور اب اگر آپ رننگ بیلنس میتھڈ کے تحت لیجر اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہوں تو ایکسٹریم رائٹ پر آپ کو بیلنس کا کالم نظر آتا. لہذا یہ جو فارمیٹ ہے اس کو آپ لیجر کا حصہ کہہ سکتے ہیں. آپ کو یاد کراتا چلوں کہ لیجر از اے بک جس میں آپ کو ڈفرینٹ لیجر اکاؤنٹس ملتے ہیں, اور انہی لیجر اکاؤنٹس کو آپ نے ٹی اکاؤنٹ کا نام دیا ہوا تھا, اور وہ ٹی اکاؤنٹ ایک حصہ لیفٹ سائڈ جو ہے ڈیبٹ اور رائٹ سائڈ کریڈٹ کہلاتا ہے. اسی کو ہم نے اب رننگ بیلنس میتھڈ کے تحت یہاں پر دیکھا کہ ایک ڈیبٹ کالم, انوینٹری جب بھی ریسیو ہوئے گی انوینٹری میں انکریز ہوگی, جب انوینٹری میں انکریز ہوگی تو انوینٹری کو ڈیبٹ کریں گے, اور جب بھی انوینٹری ایشو ہوگی تو انوینٹری میں ڈیکریز ہوگی, جو انوینٹری میں ڈیکریز ہوگی انوینٹری کو کریڈٹ کریں گے, اور پھر بیلنس. اس کوشچن کو مزید سالو کرنے سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ پرپیچول میتھڈ کے تحت انوینٹری کاسٹنگ کر رہے ہیں اس وقت. انوینٹری کاسٹنگ انڈر پرپیچول میتھڈ. اب پرپیچول میتھڈ میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ آپ نے سیکھا ہوا ہے ہر پرچیز پر اور ہر ایشو پر انوینٹری کو اپ ڈیٹ کرنا. آئیے اسکرین پر دوبارہ چلتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنوری 1 کو ہمارے پاس اوپننگ بیلنس 50 یونٹس کا 40 روپیز ایچ کے حساب سے ہے, اور اس کی اماؤنٹ بنتی ہے 2000 روپیز. ہو سکتا ہے آپ نے یہ غلط لکھا ہو. کئی اسٹوڈنٹ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جو اوپننگ بیلنس ہوتا ہے اس کو بھی ریسیٹ میں لکھ لیتے ہیں. نہیں, ریسیٹ میں آپ نے لکھنا ہے ریسیوڈ ڈیورنگ دا ایئر, پرچیزڈ ڈیورنگ دا ایئر. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے اوپننگ بیلنس کو بیلنس کے کالم میں ڈائریکٹ لے کر جانا ہے, اور بیلنس کے کالم کے فردر 3 آپ کو کالمز نظر آ رہے ہیں. اسی طرح سے ریسیٹ اور ایشو میں بھی 3 کالمز نظر آ رہے ہیں. ان 3 کالمز میں آپ دیکھ لیجئے اسکرین پر. پہلا کالم کوانٹٹی کا, دوسرا کالم ریٹ کا, اور تیسرا کالم اماؤنٹ کا نظر آ رہا ہے آپ کو. لہذا اس بیلنس کے کالم میں آپ کو کوانٹٹی میں 50 یونٹس لکھنے ہیں, ریٹ میں آپ نے 40 روپیز کی کاسٹ لکھنی ہے, اور اماؤنٹ میں آپ نے 2000 روپیز لکھ دینے ہیں. دیکھیے اسکرین پر, جنوری 8 کو آپ نے 200 یونٹس مزید خریدے 50 روپیز کے حساب سے, یا آپ نے ریسیٹ کے کالم میں لکھا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے بیلنس کے کالم کو بھی امینڈ کیا. یہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ جیسے ہی آپ نے پرچیز کرنی ہے آپ نے انوینٹری کے بیلنس کو ضرور اپ ڈیٹ کرنا. آگے دیکھیے,
آپ نے جو 60 یونٹس ایشو کیے تھے، اب FIFO کے مطابق آپ ان 60 یونٹس کو ایشو کرتے ہوئے اس کی کاسٹ کو 40 رکھیں گے یا 50 رکھیں گے، یہ اب ایک اہم مرحلہ آ گیا. اب دیکھیں جی، اگر تو ہم FIFO کو یوز کر رہے ہیں تو 60 یونٹس جو ہم نے ایشو کیے ہیں ان 60 یونٹس میں 50 یونٹس فرسٹ ان کے ہوں گے جیسا کہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور 10 یونٹس آپ کے اگلی پرچیز جو ہے 200 کی اس میں سے ہوں گے. تو اوپننگ بیلنس 50 یونٹس 40 روپے کے ہیں، اور جو باقی کے آپ نے 10 یونٹس 200 کی پرچیز میں سے لیے وہ 50 روپیز کے ہیں. یوں آپ کا 50 اور 10 یونٹس مل کر 60 تو پورے ہو گئے. 50 ملٹیپلائی کر رہا ہے 40 سے اور 10 ملٹیپلائی کر رہا ہے 50 روپیز سے. یہ 50 انٹو 40 gives you 2000 روپیز اور 10 یونٹس انٹو 50 روپیز gives you 500 روپیز. سو ٹوٹل آپ کی کاسٹ جو کنزیوم ہوئی 60 یونٹس کی وہ 2500 روپیز کی کاسٹ کنزیوم ہوئی. آپ نے دیکھا اس سٹیج پر کہ آپ 60 یونٹس اکٹھے ہی 40 روپیز پر یا 50 روپیز پر ایشو نہیں کر رہے، بلکہ فرسٹ ان جو پہلے سے آپ کے پاس موجود تھے 50 یونٹس، ان کا ریٹ تھا 40 روپے. ان کو کرنے کے بعد اب جو آپ کا باقی کا 10 ہے اس کو آپ نے 50 روپیز سے ملٹیپلائی کر دیا. سو یہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ میں آپ نے دیکھا کہ ایشو کو آپ نے کس طرح سے اکاؤنٹ فار کرنا. اب دیکھیے بیلنس آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. اسکرین پہ تشریف لائیں دوبارہ. بیلنس کرتے وقت آپ کے پاس اب 200 یونٹس میں سے 10 یونٹ کنزیوم کر دینے کے بعد یا ایشو کر دینے کے بعد 190 یونٹس پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو 200 والا ریٹ لگائیں گے کیونکہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ 50 یونٹس جو تھے 40 روپے والے کنزیوم ہو چکے، اور اب 190 یونٹس جو 50 روپے والے ہیں وہ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو دیکھیے کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے 190 انٹو 50 gives you 9500. تو اب آپ کے پاس جو بیلنس پڑا ہوا ہے دیٹ از آف 9500 روپیز انوینٹری میں جو اس وقت بیلنس ہے. آگے آئیے 13 جنوری کو. آپ نے 13 جنوری کو 150 یونٹس پرچیز کیے اور اب ریٹ آپ کے پاس ہے 60 روپیز. اس 60 روپیز کو 150 سے ملٹیپلائی کریں تو 9000 روپیز کی مزید انوینٹری آپ کے پاس آ گئی. اس کو بیلنس کے کالم میں دیکھیے. اب بیلنس کے کالم میں 190 یونٹس پیچھے سے آ رہے ہیں جو کہ 11 تاریخ کو آپ کی پوزیشن تھی، اور 13 یونٹس آپ نے اب پرچیز کیے. اس کو ٹوٹل نہیں کرنا، FIFO میں اس کو بھی اپنے ٹوٹل نہیں کرنا، ان کے الگ الگ ریٹس لگائیں. 190 کو 50 سے ملٹیپلائی کرتے ہوئے 9500 اور 150 کو 60 سے ملٹیپلائی کرتے ہوئے 9000. اب اس سٹیج پہ آپ ٹوٹل اگر کریں گے تو آپ 18500 کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس انوینٹری کی کاسٹ پڑی ہوئی ہے، لیکن ابھی چونکہ سوال ہمارا آگے چل رہا ہے اس لیے ہم یہاں پر ٹوٹل نہیں کرتے. نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ 18 کو کیا ہوا. 18 کو 100 یونٹس ہم نے پرچیز کیے تھے 75 روپیز ایچ کے حساب سے، اور ٹوٹل کاسٹ کر رہے تھے وہ ہمیں 7500 روپیز کے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ بیلنس میں پچھلے 190 بھی ہیں 50 روپیز کے حساب سے، 150 بھی ہیں 60 روپیز کے حساب سے، اور 100 یونٹس بھی ہیں 75 روپیز کے حساب سے، اور ٹوٹل اماؤنٹ میں آپ کو ان تینوں کی اماؤنٹس نظر آ رہی ہیں. یہاں پر اس چیز کو ضرور نوٹس میں رکھیے کہ جب بھی آپ نے بیلنس میں فگرز لکھنی ہے تو ریٹ کے ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ان کو آپس میں ٹوٹل نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ نے ایشو کرنا ہے تو یو مسٹ نو کہ ہر ریٹ کے اوپر کتنی انوینٹری پڑی ہوئی ہے. وہاں پر آپ نے FIFO میں ریٹ لینا ہے فرسٹ ان والا، اس لیے اس کی انوینٹری الگ سے پڑی ہوگی تو آپ اس کو یوز کر سکیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ ٹینس نہ ہو، بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھ لیجئے آپ نے فرسٹ ان جو لیا فرسٹ آؤٹ کر دیا،
پہلے سے پڑی ہوئی انوینٹری کو پہلے فارغ کیا نا. ابھی دیکھ لیں آگے نیکسٹ آ رہا ہے, اس میں آپ پھر مزید اچھی طرح سے سمجھیں گے. آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں دوبارہ سے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ نے ایشو کرنے ہیں 150 یونٹس, اور 150 یونٹس ایشو کرنے کے لیے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے تحت آپ کے پاس اس وقت جو سب سے پرانی انوینٹری پڑی ہوئی ہے 190 یونٹس کی پڑی ہوئی ہے. سو 190 یونٹس میں سے 150 یونٹس کو آسانی سے ایشو کیا جا سکتا ہے, اور ریٹ ہمارا 50 روپیز کا 190 یونٹس والا آئے گا. سو اس کا مطلب ہوا کہ 7500 ہماری کنزمپشن کاسٹ آ گئی. اور باقی اب انوینٹری دیکھ لو, بڑی تسلی سے دیکھو. 190 جو پرانے پڑے ہوئے تھے اس میں سے 150 لیس کیے تو آ گئے 40. باقی 150 یونٹس 60 روپے والے اور 100 یونٹس 75 روپے والے, اس میں ہم نے کوئی ایشو نہیں کیا. سو اب ہماری انوینٹری جو بنی FIFO میتھڈ کے تحت پرپیچول انوینٹری سسٹم کو فالو کرتے ہوئے وہ کتنی بنی جی؟ 40 یونٹ 50 والے 2000, 150 یونٹس 60 والے 9000, 100 یونٹس 75 والے 7500, اور ٹوٹل کریں تو ہماری انوینٹری بن گئی 18500. اور یہیں پر ابھی آپ ایک اور چیز کا بھی ٹوٹل دیکھ لیجئے, اور وہ ٹوٹل ہے آپ کا ایشو کے مین کالم میں اماؤنٹ کے کالم کا ٹوٹل. اس کو آپ اگر دیکھیں تو وہ بنتا ہے 2500 اور 7500 مل کر 10000. یہ 10000 آپ کا کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے یا کاسٹ آف کنزمپشن ہے. آپ نے دیکھا کہ FIFO میں فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ ہے. اب فوری طور پہ LIFO والا بھی دیکھ لیجئے کہ کیسے آپ نے سالو کرنا, اور ہاں اپنے سولوشنز کو ساتھ ساتھ ٹیلی کرتے رہیں. تھکے نا, کوئی تھکاوٹ کی ضرورت نہیں ہے, بس تھوڑا سا آپ ذرا اپنا پوسچر چینج کر لیں, تھکاوٹ دور ہو جائے گی. ایک لگا لیں, اب ٹھیک ہے. اوکے, آئیں اب آپ LIFO کی طرف. سولوشن آپ کے سامنے اسکرین پر. LIFO میں اگین وہی 3 مین کالمز, ریسیٹ, ایشو اینڈ بیلنس. اوپننگ بیلنس اسی طرح سے, اور پہلی پرچیز بھی اسی طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہے بیلنس کے کالم تک پہنچتی ہوئی. اب سلسلہ آتا ہے 60 یونٹس کو ایشو کرنے کا. یہاں پر ہے لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. وین وی ٹاک اباؤٹ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ, تو جو لیٹسٹ انوینٹری ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے اس لیٹسٹ انوینٹری کو آپ نے پہلے ایشو کرنا ہوگا, اینڈ دیٹ لیٹسٹ انوینٹری از آف 50 روپیز پر یونٹ. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ 60 یونٹس کو 50 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہوئے 3000 کی کاسٹ آف کنزمپشن نکال رہے ہیں. اور اب دیکھیے بیلنس کے کالم میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 50 جو پچھلے ہیں وہ پڑے ہوئے انٹیکٹ, آپ نے اس میں سے کچھ بھی ایشو نہیں کیا. اور جو 200 آپ نے 8 تاریخ کو خریدے تھے جو کہ ہمارے لیے اب لیٹسٹ انوینٹری تھی, اس لیٹسٹ انوینٹری میں سے 60 یونٹس ہم نے ایشو کیے تو باقی رہ گئے 140, اور وہ 140 انٹو 50 روپیز کا ریٹ یو ول گیٹ 7000. یہاں تک اگر دیکھیں آپ اسے تو LIFO آپ نے دیکھا جو بھی ہمارے پاس لیٹسٹ انوینٹری پڑی ہوئی تھی اس کو ایشو کرنے کے بعد جو پرانی انوینٹری ہوگی وہ ہماری بیلنس میں نظر آئے گی. اب لیٹسٹ 2000 میں سے 60 ایشو کرنے کے بعد 140 اور پرانی 50 اسی طرح پڑی ہوئی. آئیے مزید آگے چلتے ہیں. دیکھیے کہ اب آپ کے پاس 13 جنوری کو 150 یونٹس پرچیز ہو رہے ہیں 60 روپیز کے حساب سے 9000 روپیز کے, اور بیلنس ہمارا جب اپ ڈیٹ ہو رہا ہے, پرپیچول میں تو بیلنس نے اپ ڈیٹ ہونا ہے نا ہر ٹرانزیکشن پر. بیلنس جو اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اس میں 50 پرانے, 140 پرانے اور 150 نئے والے, ان سب کو آپ نے ایک جگہ بیلنس میں دیکھ لیا, اور ان کو ان کے اپنے ریٹس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے آپ کو انوینٹری نظر آ رہی ہے 2000, 7000 اینڈ 9000. اگلی پرچیز بھی دیکھ لیجیے ساتھ ہی. اب اگلی پرچیز کے ساتھ جو کہ 100 یونٹس کی ہم نے کی 75 روپیز کے حساب سے, ہمارے بیلنس میں پچھلی ساری کے علاوہ 100 کرنٹ بھی نظر آ رہی ہے. اور اب جب ایشو کرنا ہے آپ نے 150 یونٹس کو تو وہ ایشو ہوگا لیٹسٹ اویلیبل انوینٹری سے, وہ ہے
100 جو لیٹسٹ تھی ہماری, اور اس کے ختم ہو جانے کے بعد جو لیٹسٹ ہے وہ ہے 150 میں سے جو کہ 60 کی خریدی تھی. تو لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے تحت آپ نے لاسٹ ان کو کنزیوم ہو جانے کے بعد اس سے پریویس جو لاسٹ ہے اس کو آپ نے لے لینا ہے, اور یوں آپ دیکھیے 100 یونٹس ایشو ہو رہے ہیں 75 روپیز ایچ کے حساب سے, اور 50 یونٹس ایشو ہو رہے ہیں 60 روپیز ایچ کے حساب سے, اور یو آر گیٹنگ دا بیلنس آف 50 دا اولڈسٹ ون, پھر 140 یہ بھی پرانا, اور جو 150 آپ کا تھا اس میں سے 50 ایشو کرنے کے بعد باقی 100 یونٹس رہ گئے, اور یوں آپ کے پاس لائفو کی انوینٹری آئی 15,000 روپیز, اور وہی کاسٹ آف کنزمپشن کا آپ اگر کالم دیکھیں ایشو والا کالم تو اس میں ہے 13,500. یہ تھی جی لائفو. آپ کا سولوشن اس کے مطابق تو نہیں تھا؟ یقیناً نہیں تھا, غلطی کی, سمجھ ہی نہیں آئی. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو, پہلے سمجھ ہی نہیں تھی آئی. تو ایسے آہستہ آہستہ ہی سیکھتے ہیں نا, ایک دم سے تو نہیں سیکھ لیتے سب کچھ. اب سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو, پریکٹس تو کرنی پڑے گی. کوئی نہیں, پریکٹس کر کے انشاءاللہ تعالی سالڈ ہو جائے گا یہ سلسلہ. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم ویٹڈ ایوریج کرتے ہیں. اب ویٹڈ ایوریج کی طرف آپ بھرپور توجہ رکھیے گا. اس میں تھوڑی سی آپ کو ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن کرنا پڑے گی. میں آپ کو اشارتاً پہلے بتا چکا ہوں کہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ میں جو ٹوٹل کاسٹ ہوتی ہے وہ آپ نے ڈیوائڈ کرنی ہوتی ہے ٹوٹل نمبر آف یونٹ سے, تب آپ کے پاس ویٹڈ ایوریج کاسٹ پر یونٹ آ جاتی ہے. سو سولوشن نکالیے اور آئیے سلائڈ شو پر. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جی سولوشن میں آپ اپنے سولوشن کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں ہوتا ہے میچ؟ نہیں, تھوڑا سا ہے گڑبڑ. دیکھ لو اس میں وہی کالمز ریسیٹ, ایشو اور بیلنس کے. اوپننگ بیلنس فائفو ہو, لائفو ہو, ویٹڈ ایوریج ہو, اسی طرح سے آپ نے لکھنا ہے. اور پرچیز کو آپ نے ریسیٹ کے کالم میں تو اسی طرح سے لکھنا ہے. رہ گئی بات بیلنس کے کالم میں. بیلنس کے کالم میں آپ نے ذرا پہلے خود سے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں تو صحیح. ہاں, وہ جو اوپننگ بیلنس میں 50 یونٹ ہیں اس میں آپ 200 جو پرچیز یونٹس ہیں ان کو پلس کر رہے ہیں, تب جا کے بیلنس میں آپ کو نظر آ رہا ہے 250 کے یونٹس. دوبارہ دیکھو یہ کیسے 250 آیا. اوپننگ بیلنس کے یونٹس پلس پرچیز کے یونٹس 200, یہ وہ مل کر 250 بن رہے ہیں. اور دوسری طرف اماؤنٹ میں آؤ, ڈائریکٹ اماؤنٹ میں آؤ. ابھی آپ نے ریٹ کو نہیں دیکھنا. اماؤنٹ دیکھیے 12,000 کی اماؤنٹ کس طرح بنی, 2,000 اوپننگ انوینٹری کی اور 10,000 فریش پرچیز کی, ٹوٹل مل کے بن گئی 12,000. اب آپ جلدی سے کیلکولیٹر اٹھائیے اور دیکھیے کہ آپ کی پر یونٹ کاسٹ کیا آتی ہے. 12,000 کو ڈیوائڈ کریں آپ 250 پر, اور آپ کے پاس آ گئی 48 روپیز پر یونٹ. اب جیسے ہی آپ نے پرچیز کیا آپ کی انوینٹری کاسٹ پر یونٹ ویٹڈ ایوریج میتھڈ کے مطابق تبدیل ہو گئی. اب یہاں پر ایک اور بات کو بہت ضروری ہے کہ میں ایکسپلین کر دوں. وہ اسٹوڈینٹس جو 40 پلس 50 ڈیوائڈیڈ بائی 2 کر کے 45 کو ایوریج کاسٹ کہتے ہیں, وہ یاد رکھیں کہ غلط کر رہے ہیں. جو 40 پلس 50 ڈیوائڈیڈ بائی 2 ہے بھائی وہ تو سمپل ایوریج ہے. ہم یہاں پر سمپل ایوریج کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ویٹڈ ایوریج کے. تو ویٹڈ ایوریج کاسٹ پر یونٹ کیسے نکلتی ہے؟ آئی ریپیٹ اینڈ لسن اٹ ویری کیئرفلی. یو ہیو ٹو ڈیوائڈ ٹوٹل کاسٹ آف انوینٹری بائی دا ٹوٹل یونٹس آف انوینٹری. اب ٹوٹل کاسٹ آف انوینٹری آ جائیے سلائڈ پر دوبارہ سے. ٹوٹل کاسٹ آف انوینٹری آپ کو نظر آ رہی ہے 12,000, اور ٹوٹل یونٹس آف انوینٹری جو آپ کے پاس ہے وہ ہے 250 کے. تو پر یونٹ کتنی بنی؟ 48 پر یونٹ. یہاں پر آپ نے 45 نہیں کرنا, غلط ہو جائے گا. اب آپ آئیں ایشو کی طرف. ایشو بڑا آسان ہوتا ہے جی ویٹڈ ایوریج کا. جتنے یونٹس اس نے کہے ہیں اس کو ویٹڈ ایوریج کاسٹ پر یونٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر دو, آپ کو اس کے ایشو کی کاسٹ مل جائے گی.
देखिए 16 to 48 2880, اور باقی یونٹس کتنے رہے اس کو بھی سمجھ لیجئے. 250 جو آپ کے پاس پچھلے بیلنس میں تھے اس میں سے ایشو آف 60 کو لیس کر دیں تو آپ کے پاس 190 آ جاتا ہے جی بیلنس. اب یہ 190 بیلنس آپ کے پاس 48 روپیز پر یونٹ کے حساب سے ہے. یہ 190 into 48 will give you the balance of 9120. اب نیکسٹ پرچیز لیں. اگلی دونوں انٹریز آپ کے لیے بہت انپورٹنٹ ہیں ویٹڈ ایوریج کاسٹنگ میتھڈ کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کو لرن کرنے کے لیے اگلی دونوں ٹرانزیکشنز کو خاص طور پہ دیکھیے گا. اب دیکھیے جی 150 یونٹس جب آپ نے پرچیز کیے تو آپ کے پاس ٹوٹل یونٹس کتنے ہو گئے؟ پچھلے 190 اور یہ والے 150 ملا کر 240. تو اب یہ جو 150 آپ نے نئے یونٹس پرچیز کیے تھے ان کو آپ پلس کریں پچھلے والے بیلنس کے 190 یونٹس میں تو آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف یونٹس آ گئے 340. اب یہ 340 ہیں ٹوٹل نمبر آف یونٹس اور اس کی جو ٹوٹل کاسٹ بنتی ہے 13 جنوری کی ٹرانزیکشن کے بعد وہ بنتی ہے 18,120 جو بنی 13 جنوری کی کاسٹ آف پرچیز اور پریویس بیلنس 9,120 کو ملا کر. تو 18,120 کو جب آپ ڈیوائڈ کریں گے 340 سے تو یو ول گیٹ ویٹڈ ایوریج کاسٹ پر یونٹ. تو ہر پرچیز پہ آپ نے ویٹڈ ایوریج کاسٹ پر یونٹ ضرور کیلکولیٹ کرنی ہے. اگلی پرچیز دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا تھا ان پرچیز میں جو آپ نے پریکٹس کرنی ہے ان دو ٹرانزیکشن میں وہ امپورٹنٹ ہے آپ کی اس ویٹڈ ایوریج کاسٹنگ میتھڈ کے پوائنٹ آف ویو سے. اس میں اب 100 یونٹس آپ نے مزید جب پرچیز کیے تو بن گئے 440 نمبر آف یونٹس. ادھر سے 18,120 کی پچھلی کاسٹ اور 7,500 کی موجودہ پرچیز کی کاسٹ مل کر بن گئی 25,620. Now divide this 25,620 by 440. You will get the result of 58.20. اسے ذہن میں رکھیے گا کہ میں یہاں پر راؤنڈ آف کر رہا ہوں ان فگرز کو. اوپر بھی 53.30 ایگزیکٹ نہیں آتا آپ کے کیلکولیٹرز بتا رہے ہوں گے اور یہاں پر بھی 58.20 ایگزیکٹ نہیں آتا. یہ کوئی ایک دو ڈیسیملز کا فرق لازماً آ رہا ہوگا. اینی ویز یہ جو 58.20 کا ریٹ آپ کا نکلا دس ول ناؤ بی یوزڈ ٹو کیلکولیٹ دا کاسٹ آف ایشو آف 150 یونٹس آن جنوری 20. اب دیکھیے اس ڈیٹ کو جو آپ کے پاس 150 نمبر آف یونٹس ایشو ہو رہے ہیں ان کو آپ کاسٹ لگا رہے ہیں 58.20 کی اور یہ کاسٹ اپلائی کرنے کے بعد آپ کے پاس جو اماؤنٹ آتی ہے وہ آتی ہے 8,730 اور جو انوینٹری کی آپ کے پاس اماؤنٹ آتی ہے وہ 290 نمبر آف یونٹس پڑے ہوئے ہیں. اب آپ کے پاس ویٹڈ ایوریج ریٹ ہے 58.20 اور ان کی کاسٹ بن جاتی ہے 16,820. یہاں پر ایک ٹپ کے طور پہ بات یاد رکھیے کہ آپ نے پریویس بیلنس میں موجود کاسٹ میں سے ایشو کی کاسٹ کو لیس کر کے فگر لینی ہے نہ کہ 290 کو 58.2 سے ملٹیپلائی کر کے, کیونکہ راؤنڈنگ آف کی ہوئی ہے ہم نے ریٹ کی تو یہ ایگزیکٹلی فگر آپ کو ٹیلی ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی. اس لیے بہتر کیا ہوا کہ آپ جو پچھلے بیلنس میں کاسٹ ہے اس میں سے آپ ایشو کی کاسٹ کو لیس کر کے 16,890 کی انوینٹری کی کاسٹ معلوم کر لیں. سو یہ تو تھا ویٹڈ ایوریج کاسٹ کے مطابق آپ نے انوینٹری کی کاسٹ کو کیسے معلوم کرنا ہے. اور آپ اگر نوٹس کریں تو ویٹڈ ایوریج کاسٹ FIFO اور LIFO میتھڈ ان تینوں میتھڈ میں ٹوٹل جو انوینٹری فزیکل آپ کو نظر آ رہی ہے وہ سیم ہی ہے اور رہنی بھی سیم ہی چاہیے, کیونکہ آپ جب اس کو فزیکلی ڈفرینٹ محسوس کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں غلطی ہے. تو فزیکل انوینٹری وڈ ریمین سیم لیکن دا ڈفرینس ول بی ان دا کاسٹ, کیونکہ وہاں پہ آپ ریٹ ہی ڈفرینٹ یوز کر رہے ہیں. فزیکلی انوینٹری سیم رہے گی لیکن کاسٹ آف انوینٹری FIFO, LIFO اور ویٹڈ ایوریج میں ڈفرینٹ ہوگی اور اسی طرح سے کاسٹ آف گڈس سولڈ بھی ڈفرینٹ ہوگی.
یہ جی آپ کو میں نے پرپیچول سسٹم کے تحت انوینٹری کی کاسٹنگ کیسے کی جاتی ہے ابھی سمجھایا. آپ اس ہی طرح کے کئی نیومیریکلس اپنی پریکٹس مٹیریل میں بھی دیکھیں گے, اور ان میں آپ کو ایک اور چیز بھی معلوم ہوگی, وہ میں ٹپ کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں, پریکٹس آپ خود سے کریں گے, اور اس کے لیے اگر سمجھ نہیں آئے گی تو ڈسکشن بورڈ ول ہیلپ یو آؤٹ. بات بہت آسان ہے. ہم اگر سیلز کے ساتھ کمپیئر کریں گے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو, تو یا تو ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ لیں گے FIFO والی, یا LIFO والی, یا ویٹڈ ایوریج والی. اب ایگزامینر بعض اوقات ایک سوال پوچھ لیا کرتا ہے کہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنائیں یوزنگ دا FIFO میتھڈ, یوزنگ دا LIFO میتھڈ, اور یوزنگ دا ویٹڈ ایوریج کاسٹ میتھڈ. اب اس میں سیلز سیم رہیں گے, کیونکہ سیل تو اپنے انہی یونٹس کو کیا ہے نا, اور سیل پرائس آپ کی ہر ایک کے لیے سیم ہے. یعنی کہ سیلز پرائس پر FIFO, LIFO, ویٹڈ ایوریج افیکٹ نہیں کرتے. اس چیز کو ضرور نوٹس میں رکھیے, کچھ اسٹوڈنٹ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں. آپ نے سیلز پرائس کو سیم رکھتے ہوئے نمبر آف یونٹس جو سیل ہوئے ہیں اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے, تو آپ کے پاس ٹوٹل ریونیو سیلز کے ذریعے سے جو آیا وہ فگر آ جائے گا. اب اس میں سے کون سی کاسٹ آف گڈ سولڈ لیس کرنی ہے, FIFO والی, تو آپ کا گراس پروفٹ آ جائے گا. LIFO والی تو جو گراس پروفٹ آئے گا وہ FIFO والی کاسٹ آف گڈ سولڈ کو لیس کرنے سے جو گراس پروفٹ آیا تھا اس سے ڈفرینٹ ہوئے گا. اور اسی طرح سے ویٹڈ ایوریج کاسٹ کے ذریعے سے جو کاسٹ آف گڈ سولڈ آئی, اس کو جب آپ وہی سیلز جو کہ FIFO اور LIFO میں تھیں اس میں سے مائنس کریں گے تو آپ کو ایک ڈفرینٹ گراس پروفٹ ملے گا. سو ایگزامینر اس طرح کا سوال آپ سے پوچھ سکتا ہے. ٹپ میں نے آپ کو دے دیا, پریکٹس کوسچنز موجود ہیں اس کے, آپ نے اس کو سالو کرنا ہے, اور بہت سمپل ایکویشن آپ کی ہے, سیلز مائنس کاسٹ آف گڈ سولڈ از اکول ٹو گراس پروفٹ. کاسٹ آف گڈ سولڈ FIFO, LIFO یا ویٹڈ ایوریج میں ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے گراس پروفٹ کی فگر بھی ڈفرینٹ ہوگی. اب جی آپ آئیے اسی FIFO, LIFO اور ویٹڈ ایوریج کو یوز کرتے ہوئے ہم پیریوڈک سسٹم میں کس طرح سے انوینٹری کی کاسٹنگ کرتے ہیں. اس میں آپ کو فیچر معلوم ہے پیریوڈک انوینٹری سسٹم کا, کہ آپ نے بالکل بھی ڈیلی بیسس پر یا ٹرانزیکشن بیسس پہ انوینٹری کو امینڈ نہیں کرنا. آئیے اسکرین پر کوشچن دیکھتے ہیں اور پھر اس کا سولوشن بھی ساتھ ہی دیکھتے چلے جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایگزامپل ہے, پیریوڈک سسٹم میں ہم FIFO میتھڈ کے تحت کس طرح سے انوینٹری کی کاسٹ کو معلوم کر رہے ہیں. بگننگ انوینٹری یہاں پر ہمارے پاس ہے 1500 یونٹس, جو کہ 900 روپے پر یونٹ کے حساب سے ہے, اور انوینٹری کی کاسٹ بنتی ہے 1.35 ملین. اور پرچیزز ہم نے ڈفرینٹ ڈیٹس میں کی ہیں, اور پرچیزز ہماری 1000 1000 1000 ہی ہیں, 3 ڈفرینٹ ڈیٹس میں ہماری پرچیزز ہیں. اور پرچیز کرتے وقت ہماری ریٹ تھے 1000 پر یونٹ, 1100 پر یونٹ اور 1200 پر یونٹ. یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل اس سال کی انوینٹری 4500 نظر آ رہی ہے فزیکلی. ٹوٹل اس پیریڈ کی جو نظر آ رہی ہے وہ ہے 4500 یونٹس, اور ان کی کاسٹ سمپل ایڈیشن کریں تو آ رہی ہے 4.65 ملین. اور ہمیں وہ بتا رہا ہے کوشچن کہ 3000 نمبر آف یونٹس ہم نے سیل کیے ہیں. اب یہ اگر 3000 نمبر آف یونٹس سیل کیے ہیں تو اینڈنگ انوینٹری کتنی رہ گئی 1500 یونٹس کی. اب یہ 1500 یونٹس FIFO کے مطابق ملٹیپلائی ہوں گے
لیٹسٹ کاسٹ پر یونٹ سے. آپ دیکھیے جو ہمارے پاس 1500 نمبر آف یونٹ بچ گئے وہ آخری کن یونٹس پر مبنی ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ میں پہلے سے موجود انوینٹری پہلے بک گئی، پھر دوسری انوینٹری اور پھر اس سے اگلی انوینٹریز. یہاں پر 1500 یونٹس ہمارے بک چکے ہیں FIFO کے مطابق، 1000 نمبر آف یونٹس بھی بک چکے ہیں ہمارے FIFO کے مطابق، جو کہ پہلی پرچیزز کے ہیں جو ہم نے 1000 پر یونٹ کے حساب سے خریدے تھے. اور اس کے بعد ہمارے 500 نمبر آف یونٹس بک چکے ہیں جو کہ ہماری 1100 روپے پر انوینٹری موجود تھی اس میں سے، اور باقی 500 ہماری کلوزنگ انوینٹری میں پڑے ہوئے ہیں، اور اگلے 1000 نمبر آف یونٹس بھی ہماری کلوزنگ انوینٹری میں پڑے ہوئے ہیں. سو ہماری کلوزنگ انوینٹری از کمپرائزنگ آف 1500 نمبر آف یونٹس جو کہ لیٹسٹ پرچیز میں سے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. جو لاسٹ ہمارے پاس پرچیز تھی وہ 1200 روپیز پر یونٹ کی تھی، اور اس سے پچھلی جو ہماری انوینٹری تھی وہ 1100 روپیز پر یونٹ کی تھی. اب آپ 500 کو ملٹیپلائی کریں 1100 سے اور 1000 نمبر آف یونٹس کو ملٹیپلائی کریں 1200 سے، تو آپ کے پاس اینڈنگ انوینٹری کی کاسٹ آ جائے گی 1.75 ملین، یعنی کہ 17,50,000 روپے. اور 3000 یونٹس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ سمپلی جو ٹوٹل آپ کی پرچیزز ہیں اس میں سے آپ کلوزنگ انوینٹری کو لیس کر دیں اور بگننگ انوینٹری 1350 کو آپ ایڈ کر دیں، آپ کے پاس کاسٹ آف گڈس سولڈ آ جائیں گے. آپ پیریوڈک میتھڈ کے تحت انوینٹری کاسٹنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ FIFO یوز کرتے ہوئے ہم نے ٹوٹل پرچیزز جو 1,000 روپے کی 3 پرچیزز ہیں اس میں اوپننگ انوینٹری کو پلس کیا اور کلوزنگ انوینٹری کی کاسٹ کو مائنس کیا. جو اوپننگ انوینٹری کو پلس کر کے کلوزنگ انوینٹری لیس کر رہے ہیں، یہ دونوں عمل ہمارے کب ہو رہے ہیں؟ کلوزنگ ڈیٹ پر. تو ہمارے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ آ گئے. ہر پرچیز پہ ہم انوینٹری مینٹین نہیں کر رہے. اس نے ایون یہ بھی نہیں بتایا ہوا کہ 3000 یونٹس کن کن ڈیٹس کو ایشو ہوئے ہیں. سو جس کوشچن میں ڈیٹس آف ایشوز نہیں دی ہوں گی یا ڈیٹس آف یونٹس سولڈ نہیں دی ہوں گی وہ سوال پیریوڈک کے ہوں گے، کیونکہ اس میں ہم نے ایٹ دا اینڈ آف دا پیریڈ، ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ ہمارے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ کتنی ہے. اسی کوشچن کو ہم لائفو میں بھی دیکھتے ہیں. پلیز اسکرین پر تشریف لائیں. ہمارے پاس وہی اوپننگ انوینٹری، وہی پرچیزز، 3 پرچیزز، ٹوٹل یونٹس اوپننگ انوینٹری کو پلس کرنے کے بعد 4500 اور ان کی کاسٹ 4.65 ملین. سیل وہی 3000 نمبر آف یونٹس اور اینڈنگ انوینٹری میں وہی 1500 نمبر آف یونٹس پڑے ہوئے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیے کہ یہ 1500 نمبر آف یونٹس جو ہیں لائفو کے تحت یعنی کہ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ تو کنزیوم ہو گئے. تو کون سے ہیں؟ ارلیسٹ ون. لائفو مینس لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ مینس کہ آپ نے جو لاسٹ میں خریدے ہوئے یونٹس تھے وہاں سے ایشو کرنا شروع کرنا، اور جو ارلیسٹ یونٹس ہیں وہ باقی بچ جائیں گے. تو جو ارلیسٹ یونٹس آپ کے پاس باقی بچ جائیں گے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ریٹ پر ہیں. اب جو ریٹ ہمارا اس وقت کا ہوگا وہی ہماری کلوزنگ انوینٹری کا ریٹ ہوگا، ایک پرانے والا ریٹ. تو دیکھیے ہمیں اس ریٹ کے مطابق کلوزنگ انوینٹری وہی 1.35 کی نظر آ رہی ہے. اب اتفاق ہے اس سوال میں کہ اوپننگ اور کلوزنگ انوینٹری کے یونٹس بھی سیم ہو گئے اور اوپننگ اور کلوزنگ انوینٹری کی کاسٹ بھی سیم ہو گئی. لہذا ٹوٹل پرچیزز پلس اوپننگ انوینٹری مائنس کلوزنگ انوینٹری ہمارے پاس جو فگر آ رہی ہے وہ پرچیزز ہی کی آ رہی ہے. دس از جسٹ اے کوئنسیڈنس. لیکن آپ نے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ اوپننگ انوینٹری اور کلوزنگ انوینٹری کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے.
اب اوپننگ انوینٹری ہماری 1500 یونٹس ہے, کلوزنگ انوینٹری 1500 یونٹس ہے, اور لائفو کے تحت جو اوپننگ ہے وہ ابھی تک کنزیوم نہیں ہوئی, تو وہی ہماری کلوزنگ میں ہوگی نا. اب آپ اسی سوال کو ویٹڈ ایوریج میں بھی دیکھ لیجئے. دیکھیے اسکرین پر, آپ کو ویٹڈ ایوریج میں ہر پرچیز کے بعد ریٹ کیلکولیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ پرپیچول میں کرتے تھے, بلکہ آپ نے اکٹھا ہی ریٹ کیلکولیٹ کرنا ہے پر یونٹ, یعنی کہ ٹوٹل کاسٹ جو آپ کی 4.65 ملین ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیں ٹوٹل نمبر آف یونٹس ان انوینٹری پر, تو آپ کے پاس 1033 روپے پر یونٹ کاسٹ آ گئی. اس کو آپ جب ملٹیپلائی کریں گے 1500 یونٹس پر, تو یو ول گیٹ دا کاسٹ آف کلوزنگ انوینٹری اکول ٹو 15,49,500 روپے, اور وچ ول گیو یو دا فائنل فگر آف کاسٹ آف گڈ سولڈ اکول ٹو 31,05,000 روپے. یوں مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, پرپیچول اور پیریوڈک کاسٹنگ کے تحت آپ نے FIFO, LIFO اور ویٹڈ ایوریج کاسٹ میتھڈ دیکھے کہ کس طرح سے ڈفرینٹ ریزلٹس دیتے ہیں. اس پر بھی آپ کو کافی پریکٹس میٹیریل ملے گا جس میں کہ پریکٹس کر کے آپ مزید اس کو ساؤنڈ کریں گے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک پر, جس میں ہم نے ڈفرینٹ اسٹاک لیولز کو دیکھنا ہے. انفیکٹ اس میں جو اب میں ٹاپک آپ کو پڑھانے لگا ہوں, اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ انوینٹری پر ہمارا کنٹرول کتنا ہے. اس انوینٹری کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس لیول پر آ کے ہم انوینٹری کو آرڈر کریں, کتنا آرڈر کریں, میکسیمم انوینٹری کتنی ہمارے پاس ہونی چاہیے, منیمم انوینٹری کتنی ہونی چاہیے, اور کتنا لیول آف انوینٹری ہمارے لیے ڈینجر لیول ہے. یہ 2-3 بڑے چھوٹے چھوٹے سے فارمولے ہیں, اس کو ہم آج سیکھیں گے, اس پر آپ کام کریں گے, اور کوئی جو پرابلمز آئیں گی اس کے لیے ڈسکشن بورڈ ہوگا, کیونکہ بڑی بنیادی باتیں ہیں, چھوٹے چھوٹے فارمولی ہیں, ان پر آپ خود سے پریکٹس کر کے انشاءاللہ تعالی آگے چلتے چلے جائیں گے. سو آپ اسکرین پر دیکھیے, آپ کو فارمولا نظر آ رہا ہے آرڈر لیول کا. اس آرڈر لیول کو ہم ری آرڈر لیول بھی کہہ سکتے ہیں اور ری آرڈر پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اسے کیلکولیٹ کرنے کے لیے میکسیمم کنزمپشن ملٹیپلائڈ بائی لیڈ ٹائم فارمولا. میکسیمم کنزمپشن کو ڈیلی بیسس پر بھی لے سکتے ہیں, ویکلی بیسس پہ بھی لے سکتے ہیں, اور منتھلی بیسس پر بھی لے سکتے ہیں. یاد رہے کہ لیڈ ٹائم از دا ٹائم پیریڈ which is required to order and then finally to get that units into the inventory. آرڈر کرنے سے اس کو اپنی انوینٹری میں لینے تک کے ٹائم پیریڈ کو لیڈ ٹائم کہتے ہیں. لیڈ ٹائم. اب لیڈ ٹائم اگر دنوں میں ہے تو میکسیمم کنزمپشن دنوں کی ہوگی, اور اگر لیڈ ٹائم ہفتوں میں ہے تو میکسیمم کنزمپشن بھی ہفتوں کی ہوگی. میکسیمم جو ہم کنزیوم کر سکتے ہیں ایک دن میں, اس کو ملٹیپلائی کریں گے لیڈ ٹائم کے ساتھ, تو ہمارے پاس آ جائے گا آرڈر لیول. نیکسٹ فارمولا دیکھیے, میکسیمم اسٹاک لیول از اکول ٹو آرڈر لیول مائنس منیمم کنزمپشن انٹو لیڈ ٹائم. یہ منیمم کنزمپشن انٹو لیڈ ٹائم کی جو فگر ہوگی اس کو ہم مائنس کریں گے آرڈر لیول میں سے, اور پھر اس میں ہم پلس کر دیں گے اکنامک آرڈر کوانٹٹی کو, تو ہمارے پاس آ جائے گا میکسیمم اسٹاک لیول. کہ میکسیمم ہمارے پاس کتنا اسٹاک ہونا چاہیے انوینٹری میں موجود, اس سے زیادہ جو ہوگا وہ پھر
ہمارے لیے مینجمنٹ کے لیے, فائنینشیل مینجمنٹ کے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ فائنینشیل مینجمنٹ پہ بھی انوینٹری مینجمنٹ کو آپ پڑھیں گے ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالیٰ, تھوڑے سے بڑے ہو جائیں. سو نیکسٹ آتا ہے منیمم اسٹاک لیول. اس کو آپ دیکھیے اسکرین پر کہ اس کے لیے آپ آرڈر لیول میں سے مائنس کرتے ہیں ایوریج کنزمپشن انٹو لیڈ ٹائم. بس ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, جب آپ آرڈر لیول میں میکسیمم کنزمپشن کے لیے لیڈ ٹائم لے رہے ہیں تو وہ میکسیمم لیڈ ٹائم ہوگا, اور جب آپ میکسیمم اسٹاک لیول کے فارمولا میں منیمم کنزمپشن کو لیڈ ٹائم کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو وہ منیمم والا لیڈ ٹائم ہوگا. اور جب آپ منیمم اسٹاک لیول میں ایوریج کنزمپشن کو لیڈ ٹائم کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو وہ ایوریج والا لیڈ ٹائم ہوگا. اس چیز کو ضرور نوٹس کیجیے گا, کیونکہ ایگزامینر ہو سکتا ہے آپ کو کہے کہ لیڈ ٹائم 5 سے 10 دن کے درمیان ہے. اب 5 سے 10 دن کے درمیان کا مطلب کہ 10 جو ہے وہ میکسیمم لیڈ ٹائم ہے اور 5 جو ہے منیمم لیڈ ٹائم ہے. تو اس کو ایوریج کر لیں تو وہ آپ کا ایوریج لیڈ ٹائم ہو جائے گا. سو لاسٹ فارمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے ڈینجر لیول کا فارمولا. ڈینجر لیول, جس سے نیچے ڈینجر ہے اس سے نیچے اسٹاک نہیں ہونا چاہیے. اب وہ والا لیول جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ ایوریج کنزمپشن لیتے ہیں اور ایمرجنسی ٹائم لیتے ہیں. اس میں نہ تو آپ کا میکسیمم لیڈ ٹائم, نہ منیمم لیڈ ٹائم, نہ ایوریج لیڈ ٹائم, بلکہ ایمرجنسی لیڈ ٹائم. ایمرجنسی آپ ہی پڑ گئی, بس جلدی جلدی چیز آنی چاہیے ورنہ ڈینجر پڑ گئی تھی, اسٹاک اس سے نیچے نہیں جانا چاہیے تھا. تو میں نے آپ کو ابھی یہ اسٹاک لیولز جو بھی بتائے, اس میں ری آرڈر لیول, میکسیمم اسٹاک لیول, منیمم اسٹاک لیول اور ڈینجر لیول بتایا. آپ اس کی پریکٹس کیجیے گا پریکٹس میٹیریل میں سے, اور انشاءاللہ تعالی اس کو میں نیکسٹ لیکچر میں بھی آپ کو خود سے پریکٹس کرواؤں گا. اور نیکسٹ لیکچر میں جو اہم چیز ہے وہ ہے اکنامک آرڈر کوانٹٹی, اس پر ہم نے ڈیٹیل سے بات کرنی ہے. امید ہے آج کے لیکچر نے آپ کو بور نہیں کیا ہوگا, کیونکہ خاصی زیادہ کیلکولیشنز انوالو تھیں, بار بار کیلکولیٹر کی طرف جا رہے تھے, اور خاصی زیادہ آپ کو اس میں کنسنٹریشن بھی ریکوائرڈ تھے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایسے ہی کنسنٹریشن کے ساتھ آپ کاسٹ اکاؤنٹنگ کے لیکچرز پڑھتے رہے تو جلدی کاسٹ اکاؤنٹنٹ بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.